سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر السلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ خان صاحب، امریکن صدر کی اور روس کے صدر کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے، کیا دیکھتے ہیں جنگ رکنے والی ہے؟ ایسا کوئی آثار اس خبر کے نتیجے میں ابھی تک تو ایسے سننے کو نہیں ملا اس پر انہوں کو ایسی گفتگو ہو کہ جنگ جو ہے وہ روک دی جائے۔ البتہ جو امریکن صدر نے کہا ہے کہ بھئی 1 ماہ کے لیے ہم پابندی ہٹا دیتے ہیں کہ روس سے آپ تیل خرید سکتے ہیں، اس کی آفر یقیناً دی ہے دنیا کو پوٹین صاحب نے اس فون کے بعد کہ بھئی آپ ہم سے گیس اور جو تیل ہے وہ ہم دنیا کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس معاملے میں جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں یا جو معاہدے ہوئے تھے جن سے بعد میں انعاف کیا گیا ان کو پورا کرنا چاہیے، اور ہم گیس اور تیل دینے کے لیے تیار ہے۔ 40% گیس جرمنی یورپ کو سپلائی دیتا ہے، روس جو 14% کے اوپر آ گئی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 14 کو واپس 40 پر لے جانا چاہیے۔ یہ گفتگو جو سننے کو مل رہی ہے، لیکن کوئی ایسی جس سے جنگ بند ہونے کا امکان ہو میری نظر سے تو نہیں گزری۔ ہاں صاحب، نئے سپریم لیڈر جو ایران کے آئے ہیں، یہ بتائیے کہ کسی ملک نے ان کو مبارکباد نہیں دی، روس کے علاوہ یا چائنا وغیرہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی ممالک جو ہے ان کے اور ایران کے معاملات بڑھتے جائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک مبارکباد کا تعلق ہے، جو ملاؤں کی حکومت وہاں قائم ہے، یا آپ نگہبان کونسل کہہ لیں، جو بھی ہے اس میں زیادہ تر ملا ہے، اور انہی کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، جس کو مغربی دنیا نے پسند نہیں کیا، ان کے طرز حکومت کو یا ان سے جان چھڑانے میں سب فیور میں ہے۔ امریکہ وہ ملک ہے یا اسرائیل جو چاہتا ہے کہ بھئی ان کو طاقت کے زور پر ہٹا دیا جائے۔ مغربی دنیا ہے یا مغربی ممالک جو ہے، مغربی یورپ جو ہے، وہ طاقت کے زور پر ہٹانے کی بات نہیں کرتا، لیکن ان کو پسند بھی نہیں کرتا۔ جو متبادل اس کی جگہ قیادت آئی ہے وہ بھی انہی میں سے ہے، تو اس لیے اس کو مبارکباد دینے کا خیال تو نہیں آنا چاہیے، یا یورپ کبھی بھی مبارکباد نہیں دے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک نئی طرز حکومت، جو طرز حکومت اپنایا گیا ہے اس سے ہٹ کر مغربی جمہوریت سے قریب تر جو طرز حکومت ہے وہ اپنایا جائے، ایسی آئین میں تبدیلیاں کی جائیں اور ایسی حکومت آئے جو جمہوری مطلب کہ جس کو یہ تسلیم کر لیں مغربی دنیا والے کہ ہاں یہ جمہوری حکومت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، اور روس کے آثار بھی نہیں ہے، اس لیے مبارکباد کی بات تو نہیں بنتی ان کی طرف سے، توقع نہیں کرنی چاہیے۔ صاحب، اور بھی ممالک میں جمہوریت نہیں ہے، اور بھی ممالک میں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اس میں ہمارا ملک بھی، یہاں پہ تو یورپ کو نظر نہیں آتا یا امریکہ کو نظر نہیں آتا، تو ایران ہی اکیلا کیوں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایران کے اندر زیادہ تر جو عورتوں کے حقوق جب غضب ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر پھر یہ یقیناً مغربی دنیا جو آواز اٹھاتی ہے، وہ اور باتوں پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں، ان کا اپنا ایک طرز اسٹائل ہے ان کا کام کرنے کا، بعض جگہ ان کو نظر آتا ہے، بعض جگہ ان کو یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی کبھی یہی حال ہے بعض معاملات کے اندر۔ لیکن بہرحال جہاں پر تعلیم کا یا خواتین کے حقوق جو ہے غلط کیے جائیں یا خواتین کو آزادی دی جائے، اس میں یہ پھر اس کو بہانہ بنا کے یہ ذرا فرنٹ لائن کے اوپر آ جاتے ہیں، مخالفت ہے۔ حضرت، سعودی عرب کی طرف سے کوئی ایران کے ساتھ جنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی کوئی حملہ کرے گا؟ نہیں، دیکھیں، سعودی عرب کے بعد اب یو اے ای ہے۔ کل جنیوا کے اندر جو یو اے ای کا نمائندہ ہے اس نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ بھئی ہمارے پر گو حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، لیکن ہم اب کسی قسم کا اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، نہ ہی اپنی سرزمین دینے کے لیے تیار ہے، نہ ہی یہ کوئی ڈرون حملے، یا وہ اگر وہ کہتے ہیں ہمارے پر یہ جاری بھی رہے ایران کی طرف سے تب بھی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب سعودی عرب کے بعد دوسرا ملک ہے یو اے ای جس سے یہ بات کر دی ہے، اگر یہی فیصلے یہ پہلے کر لیتے تو شاید جنگ کا پھیلاؤ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ اب ایک بیچ میں وہ قطر رہ گیا ہے بڑا ملک، جس کے جہاں پر امریکہ کی کافی انسٹالیشن موجود ہے فوجی، اگر وہ بھی ایسا اعلان کر دے تو پھر ظاہر ہے کہ امریکہ
امریکہ کو ایک ڈھانچہ لگے گا، یا امریکہ کے پاس جو ہے وہ وہاں سے حملے کرنے کا یا وہاں سے گزرنے کا، ان کے میزائل کا گزرنے کا راستہ بند ہو جائے گا. وہ سعودی عرب کے فیصلے کے بعد کل وہ جو ممبر ہے کانگریس کا جس نے یہ جنگ شروع کروائی ہے، گرانڈ ہائی میچا اس کا نام ہے، اس نے کافی کل بکواس کیا ہے سعودی عرب کے خلاف کہ بھئی ہم نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، یہ قائم ہماری وجہ سے ہے، ان کا جو پرچھاد کا نظام ہے. اور اب انہوں نے یہ اعلان کر کے جو عین جنگ کے دنوں میں اس کے اعلان کو جو ہے وہ امریکہ کو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس کا جواب دے گا. وہ حکومت تو نہیں ہے لیکن ان کی طرف سے اتنا اہم اعلان توجہ انہوں نے دلائی ہے حکومت کو، امریکن حکومت کو، کہ بھئی سعودی عرب کی یہ غلطی جو ہے یہ اس کو مطلب اس اعلان کو غلطی تسلیم کیا جائے اور اس کو معاف نہ کیا جائے. اگر عرب ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جنگ کے پھیلاؤ میں کم از کم کمی آ جائے گی. اس کے جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جنگ کا پھیلاؤ بڑھے گا وہ کم از کم اس کو رک جائے گا. ہاں بحرین میں بھی لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو جنگ آپ نے شروع کی ہے اس سے ہمارا ملک بھی متاثر ہو رہا ہے، امریکن تو ہماری حفاظت کے لیے آئے تھے، اب ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن جو بھی آپ نے بات کی کہ سعودی عرب کی بادشاہت قائم ہے یا عربوں کی بادشاہت قائم ہے، تو اس میں کوئی شک ہے کہ امریکہ اگر ادھر سے نکل جاتا ہے تو بادشاہت تو ان کی میرا خیال ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی کہ اسی طرح چلتی رہے گی. دیکھیں دنیا میں دو بڑے ملک ہیں جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، برطانیہ اور ایک امریکہ. مین امریکہ ہے، باقی دنیا تو ان کے تیل سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اپنا مال بیچتی ہے، پیسے کماتی ہے، اسلحہ بیچتی ہے، ان کو اپنے پیسے کماتی ہے، ٹیکنالوجی بیچتی ہے، اپنے پیسے کماتی ہے. انہوں نے ترقی تو کر رہی نہیں، کوئی انہوں نے اپنے ملک کے اندر تو کیسی سلطنت لگانی نہیں جس سے دنیا کی ہر چیز تو وہاں امپورٹ ہوتی ہے. تو بھارت مغربی دنیا کا تو انٹرسٹ اس حد تک ہی ہے، اس سے زیادہ ان کو وہاں بادشاہ سے انہیں یہ نظر آتا ہے کہ بیوقوف بیٹھے ہوئے اوپر، ان کو ان سے فائدہ اٹھا دو، ان کو ٹیکنالوجی بھیجو، ان کے بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ عرب چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ انہی مغربی دنیا ممالک کے لوگ جا کے چلاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، اس سے زیادہ تو وہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف ان کو اگر حمایت حاصل ہے، وہ قائم ہے، تو وہ امریکن سرپرستی کی وجہ سے. تو امریکہ بھی ٹھیک ہی کہتا ہے نا کہ ہماری وجہ سے ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو امریکہ کا کلیم ہمیں اس کے برطانیہ کا، یہ دونوں کلیم صحیح ہیں. آپ دیکھیں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے امریکہ اور برطانیہ میں کی ہوئی ہے. اب تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آدھا لندن جو ہے اس کی بلڈنگ ان کے مالک جو عرب ہے. ہاں صاحب، جنگ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی اور اسرائیل کی منظوری کے بغیر، یا یہ دونوں ممالک جو ہے امریکہ اور اسرائیل جب تک چاہیں گے جنگ چلتی رہے گی، کیا دیکھتے ہیں ایران نے اس وقت اپنے آپ کو سنبھال پایا؟ دیکھیں ایران میں سنبھالنا کیا ہے، اس نے تو اس کے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے. اس نے تو جنگ شروع نہیں کی. بہرحال اس نے اپنا جو اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس نے اپنا دفاع تو کرنا ہے. یہ اس کو کلیئر ہے کہ بھئی یہ ہمیں ختم کرنے کے درپیر ہوئے ہیں اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تو وہ ابنائے ہرمز جو ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ جنگ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بھئی ایران کو اتنا بڑا ایک بڑے نقصان سے اپنے ملک کو بچا لے گا، یا کم از کم اپنی جو زندگی ہے، جو اس کا جو ملک ہے وہ قائم رہے گا. ورنہ یہ تو بالکل بلیے میٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. مکمل طور پر تو کسی بھی تہذیب کو ختم نہیں کیا جاتا، اتنی پرانی تہذیب ہے ہمارے، لیکن بہرحال اس کو عراق یا لیبیا بنانے سے وہ بچا لے گا. لیکن اب یہ ہے کہ کیونکہ معاملہ تیل کا ہے اور ساری دنیا اس تیل کی جو پرائس ہے وہ اس سے ڈر رہی ہے کہ بھئی اگر یہ $112 $115 $150 پر چلے گی تو ملک کو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. ملکوں کا اپنے تمام بجٹ جو ہے اس وجہ سے پھر اب جو فرانس ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ وہاں تو نہیں جا رہا وہ، لیکن دوسرا خطرہ جو وہاں ہوئی رہتا ہے کہ وہاں سے بحرہ ہند کے اندر داخل ہوں گے، جہاں سے جہاز بچیں گے ان کو بھی سیفٹی جو ہے وہ مہیا کرنے کے لیے اپنے 2 جنگی جہاز سے روانہ کیا اور وہ دینے کے لیے تیار ہے. کل قبرص کے اندر اس کے صدر نے بھی اعلان کیا ہے، مکرون نے، کہ بھی ہم 2 جنگی جہاز ہیں، لگوال اور جو بڑا ان کے جہاز ہے وہ دونوں لے کے آ رہے ہیں، اور بحرہ ہند میں اگر خطرات پیدا ہوئے تو وہاں بھی اپنے بحری بیڑے لگانے کے لیے تیار ہے.
تو یہ سب باتیں جو ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جنگ کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن دوسری طرف دنیا جو ہے وہ ایک بڑا خطرہ معاشی طور پر بیٹھنے کا جو محسوس کر رہی ہے، وہی چیز ایک ہے جو مجبور کر سکتی ہے انہیں کہ یہ لوگ امن کی طرف آئیں اور جنگ سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں، ورنہ جو جس نیت کے ساتھ امریکہ نے شروع کی ہوئی ہے جنگ، ایک تو وہ اتنی ٹارگیٹ حاصل نہیں کر سکا، خیال اس کا یہ تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ایران کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دے گا، نہ ہی حکومت نے گھٹنے ٹیکے اور نہ ہی وہ کوئی عوام کی طرف سے ایسی بڑی تبدیلی وہاں پر لانے کے لیے کوئی ایسی تحریک میں چلانے میں وہ کامیاب ہوا، اس لیے اصل مقصد تو ان کو ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا۔ اب آیا وہ اس جنگ کو طویلہ دیتے ہیں اپنے اصل مقصد کا حاصل ہونے تک، یا یہ ہے کہ معاشی طور پر جو دنیا مسائل کا شکار ہونے والی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے یہ بھی امکان موجود ہے کہ شاید اس جنگ کو اب جو ہے وہ بند کرنے کی طرف جو ہے توجہ کی جائے۔ اچھا، اپنے دیکھنے والوں کو ایک خبر دے دیتے ہیں کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں جنگ کی وجہ سے متاثر ہیں، ایک تو پاکستان سے 15 لاکھ روپے تک یورپ کی ٹکٹ کا ریٹ جا چکا ہے، انگلینڈ 4,000 پاؤنڈ تک کی ٹکٹ ہے، لیکن کئی لوگ جو ہے انہوں نے ٹکٹیں لی ہوئی تھی، ان دنوں سفر کرنا تھا عید کی وجہ سے، وہ جو ایجنٹ ہیں وہ ان کو ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 50 پاؤنڈ کاٹ لوں گا، کوئی کہتا ہے 100 یورو کاٹ لوں گا، یہ مکمل رقم جو ہے واپس ملنی چاہیے۔ ایجنٹ جو ہے اس میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ ٹریول ہی کر رہے ہیں، جب پلین ہی نہیں جا رہا ہے، جب ان کے پاس یہ سہولت ہی نہیں ہے تو یہ مکمل رقم آپ کو واپس ملنی چاہیے۔ ہاں صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو سفر کا مسئلہ بن گیا ہے، عید بھی آ رہی ہے، تو اس سے صرف آئل کا مسئلہ نہیں بنا ہوا، لوگ جو سفر کر رہے تھے، ظاہر ہے ایئر لائن کا بھی بیڑا گرک ہوتا جا رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن جو لوگ اس وقت بہت مجبوری کی حالت میں سفر کرنا چاہیے، ورنہ جو آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں سے موو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک عید آپ نے گھر والوں کے ساتھ نہ منائی، خاندان والوں کے ساتھ نہ منائی، تو کوئی حال نہیں، جو دنیا کے حالات ہیں اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موو نہیں کرنا چاہیے۔ جو مغربی دنیا ہے وہ تو اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے اس وقت اسپیشل جہاز وغیرہ چلا رہی ہے۔ جرمنی نے بھی جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان سب سے کہا ہے کہ آپ مسقط پہنچنے کی کوشش کریں، اور مسقط سے اب تک مسقط سے 2 جہاز جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے آرگنائز کر کے وہاں سے لوگوں کو نکالا ہے، اور بھی وہ کام کر رہے ہیں، باقی دنیا بھی یہ کام کر رہی ہے، لیکن جو تھرڈ ورلڈ ہے جہاں کی حکومتیں اس طرف توجہ نہیں کرتی ہیں، ایسا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو اس طرح خرچ کر سکیں، وہاں کے لوگ اور زیادہ پرابلم میں کا شکار ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی ان حالات کے اندر جو ہے وہ ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے، اور جو اپنے گھر سے دور ہیں انہیں بہرحال گھر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے اندر جو ہے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ ٹکٹیں جو ہے وہ 3-3 لاکھ روپے کی یا 5-5 لاکھ روپے کی، 15 لاکھ میں نے خود نظارہ دیکھا ہوا ہے وہاں پہ لاہور میں جو صورتحال تھی، اس میں تو ٹکٹیں جو 7-7 لاکھ روپے کی لوگ لینے کے لیے مجبور تھے اور وہ ایجنٹ بیچ رہے ہیں۔ ہاں سر، ایک چھوٹا سا اور بتائیے، جس طرح ابھی آپ نے زبردست مشورہ دیا ہے، بتا راستے میں پھنس جائے، جس طرح آپ ہیں میڈیسن ہے، آپ دیکھیں صحت کے پرابلم ہوتے ہیں، اس کے باوجود کس کیفیت سے بندہ وہاں پہ گزرتا ہے جب آپ کو پتا چلا کہ یہ سارا سسٹم جو ہے آؤٹ ہو گیا، چلے بعد میں آپ نے تو کنٹرول کر لیا، مگر ذہنی ٹینشن کتنی بڑھ جاتی ہے سفر کی یا جہاں بھی آپ ہالیڈے پہ گئے ہوئے؟ لازمی بات ہے، ہمارے ساتھ جب بھی آپ کو پتہ لگے کہ آپ یہاں سے ٹریول نہیں کر سکتے، باہر ہی نہیں نکل سکتے، اور جس قسم کی وہاں پر خبریں چل رہی ہوتی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ جو خبر ہے وہ بغیر سوشل میڈیا کی خبریں جو ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن والے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے کندھوں پہ آ کر کے سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں موجود ہیں ان کو چلا دیتے ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا کے اوپر تو احتساب نہیں کرنا چاہیے، جو ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے ان کو جو نیوز ایجنسیاں خبر جاری کرتی ہیں صرف انہیں کو اوپر انصاف وہی دکھانی چاہیے لوگوں کو، لیکن وہاں پہ کیونکہ آپس میں ٹیلی ویژنوں کا درمیان مقابلے کی بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ ایسے نظارے جو ہے جو سوشل میڈیا سے جاری ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی دکھائی جاتے ہیں، جس سے پینک جو ہے وہ زیادہ پائی جا رہی ہے ان افراد میں پاکستان کے جو باہر آنا چاہتے ہیں یا جو گھر سے بے گھر ہوئے ہیں،
पाकिस्तान में विजिट करने गए थे और वहाँ फंस गए हुए हैं। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है उसको कोई ऐसी जंग से मुतासर बाजार दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि भाई हाँ महंगाई जो है वो बढ़ गई है, हर चीज के रेट जो है वो बढ़ गए हैं, वो उनके लिए परेशानी का बायस है। वरना सूरत हाल के भाई इसके दूर असर क्या होंगे या मुसलमानों के ऊपर क्या क़यामत टूटेगी, इन सारे हालात के अंदर इस बारे में आम पाकिस्तानी जो है वो कोई ऐसी तवज्जो नहीं रखता, ना इसमें कोई ऐसी ज्यादा दिलचस्पी रखता है। हाँ साहब, आम आदमी कितना मुतमिन है मौजूदा गवर्नमेंट के सेटअप से या आर्मी से? लोग अपने आप को ये समझते हैं कि जो कुछ भी ये चल रहा है ठीक चल रहा है। मुझे तो कोई ऐसा आदमी नहीं मिला या कहीं पे मैंने ऐसी डिस्कशन नहीं देखी कि भाई लोग इस हुकूमत से मुतमईन हो। वो तो सारे सिनेरियो जो है उसी को तब्दीली चाहते हैं। कोई पाकिस्तान जो है इसका खिलौना बना हुआ है जो हुकूमतों के दरमियान आपकी स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है, और जो कुछ कर रहा है वो हर कोई ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और ये सारे सियासी लोग जो हैं ये अपने उनके पिट्ठू बने हुए हैं और अपना पैसा बना रहे हैं, अपनी जो है तिजोरियां भर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सब फौजी से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनके जरिए करवा रही है। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। आज मैं देख रहा था एक वीडियो, सारी रात सहरी के लिए जनाब तैयारी की जाती है और वहाँ पे जो लोग सहरी करना चाहते हैं सारी रात घूमते फिरते एंजॉय करते और फिर वो सहरी सुबह करके सो जाते हैं। पता नहीं काम शाम के क्या हालात हैं उन लोगों के, मुझे तो ये समझ नहीं आई। और फिर इफ्तारी के लिए शुरू हो जाती है तैयारी। लेकिन इबादत का वहाँ पे कोई ऐसी वीडियो नज़र नहीं आ रही। सिर्फ यही आता है कि कोई कुरान मजीद की तस्वीर लगा के तो ये कह रहा है इसको ऊपर ना करना, इसे शेयर करना वरना जहन्नम में चले जाओगे, वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा। ये सोशल मीडिया की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। खान साहब ने अभी इसी का जिक्र किया। तो लगता है कि रमज़ान सिर्फ खाने पीने और एंजॉय करने के लिए कोई अपना इश्तिहार दे रहा है। कोई कह रहा हम फ्री खिला रहे हैं, कोई कह रहा मरियम का दस्तरखान, कोई कह रहा फलाना दस्तरखान, मगर इबादत वहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। कौम का मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक बेड़ा गर्क हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।